الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما وقال تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى وقال تعالى وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ جمعہ یہ آیت سورۃ النحل 14واں سپارہ آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت کی تفسیر میں بات ہو رہی تھی تو وقت ختم ہو گیا کہ اس آیت میں جو کہ مفسرین نے، بزرگان دین نے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی 40 سورتوں کا یہ خلاصہ ہے یہ آیت، اور اس آیت کی تاثیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، اس کی تاثیر سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنے والے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے والے اس آیت کو سن کر اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانہ سے لے کر آج تک اس آیت کو جمعہ اور عیدین کے ہر خطبہ میں پڑھا جاتا ہے، اور بار بار خطیب علماء اس کو عوام الناس کے اجتماع میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے عالم کی اصلاح، پوری کائنات کے انسانوں کی اصلاح وہ ان آیات کے سنہری اصولوں میں ہے۔ وہ ان آیات میں کل 6 نکات ہیں، 6 باتیں جس سے پورا عالم، پورا جہان سنور سکتا ہے، اچھا بن سکتا ہے۔ وہ 6 نکات ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔
جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے بہترین سنہری اصول بتائے ہیں وہ یہ 6 نکات ہیں۔ پہلا اصول عدل، دوسرا اصول احسان، تیسرا اصول اپنے رشتہ داروں سے، اپنے لوگوں سے حسن سلوک۔ یہ 3 اصول، یہ 3 اصول اگر کائنات میں، عالم میں لاگو ہو جائے تو پورا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر انسان چاہتے ہیں کہ میری دنیا جنت بن جائے تو پھر ان 3 اصولوں کو اپنا لو، ان 3 اصولوں کو، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، یہ 3۔ اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں، خلاصہ کہ یہ 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 اصول بتائے کہ ان سے بچنا ہے۔ پورے عالم میں اگر پورے عالم کو ایک بہترین معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو 3 کام کرنے ہیں، عدل، احسان، ایتاء ذی القربیٰ، اور 3 سے بچنا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ والفحشاء والمنکر، والفحشاء والمنکر والبغی، ان 3 سے بچنا ہے۔ فحش خلاصہ کے طور پر بتا رہا ہوں، فحش کہتے ہیں بے حیائی کو، بے حیائی۔ منکر ایسے کام جس کو تم خود بھی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے بھی نہ کرو۔ والبغی، سرکشی، حدوں کو توڑنا۔ کن کی حدیں؟ جو اللہ نے مقرر کی ہے، جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں انسانوں کے لیے، حلال حرام اللہ نے بتا دیا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اس میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں۔ اب ان حدوں سے کوئی کراس کرے گا تو اس کو شریعت کہتی ہے یہ باغی ہے، والبغی، یہ سرکش ہے، یہ سرکش ہے۔ تو 3 چیزیں، فحشاء والمنکر والبغی، ان 3 سے بچنا ہے اور 3 کام کرنے ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربیٰ۔ اب سب سے پہلا نقطہ، پہلا اصول سنہری جو عالم اسلام کے لیے، پوری کائنات کے لیے جو جنت بنا سکتا ہے، پہلا سنہری اصول وہ عدل ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ مختصر وقت میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عدل 3 لفظ ہے جس کا معنی ہے برابری، برابری۔ امام عربی جو ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، امام عربی، انہوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ سب سے پہلا عدل کا مفہوم وہ یہ ہے کہ انسان اور خالق کے درمیان عدل ہو، انسان کے اور اللہ کے درمیان کیا ہو؟ عدل ہو۔ اب وہ کیسے عدل ہوگا کہ انسان اپنے رب کو رب مانے، اپنے خالق حقیقی کو خالق مانے، یہ عدل ہے۔ ہم تو سیدھا چلے جاتے ہیں نا، پہلے عدالت،
کہ عدل وہاں ہوتا ہے، عدل انسان کی اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنی ذات سے عدل یہاں سے شروع ہوتا ہے، ہر انسان کے اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ جج انصاف نہیں کر رہے، عدالتیں انصاف نہیں کر رہی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں حکمران انصاف نہیں کر رہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ عدل یہ ہے کہ انسان اور خالق کے درمیان عدل ہو۔ وہ عدل کیسے ہوگا؟ اس کی نسبت، اس کا مفہوم کیا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کو سمجھے اور جانے، اس خالق حقیقی کے سامنے جھکے، اس خالق حقیقی کی توحید کا اقرار کرے، اس کو ایک جانے، اسی کے سامنے جھکے، اسی سے مانگے، اسی کے آگے جبیں کو جھکائے، اسی سے اپنی ہر مسئلہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اس کو کہ انسان ظلم نہ کرے۔ عدل کا مخالف لفظ ہے ظلم۔ ظلم، جس نے شرک کیا وہ ظالم ہے، وہ ظالم۔ جس انسان نے شرک کیا وہ ظالم ہے۔ جو انسان اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے کسی پتھر کے سامنے جھکا تو اس نے عدل نہیں کیا، یہ ظالم ہے۔ جو انسان کسی مورتی کے سامنے جھکا وہ ظالم ہے، وہ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم ہے، جو توحید کا انکار کرے وہ ظالم ہے، جو آخرت کا انکار کرے وہ ظالم ہے۔ اس ظالم کو عادل نہیں کہو گے، یہ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں ججوں کی بات تو نہیں ہے، یہاں تو ہر انسان کی بات ہے، ہر انسان کی بات ہے کہ ہر انسان دیکھے کہ میں کس حال میں ہوں، میں کس سے مانگتا ہوں اور کس سے امید رکھتا ہوں، کس کے سامنے جھکتا ہوں، کس کے سامنے مسائل پیش کرتا ہوں، اور کون ہے میرے مسائل کو حل کرنے والا، کون ہے مجھے راحت دینے والا، کون ہے میری پریشانی کو دور کرنے والا۔ اگر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے راحت کی امید رکھتا ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے یہ امید رکھتا ہے کہ میرا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا، تو یہ عادل نہیں، یہ ظالم ہے، یہ عدل کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن یہ عدل چاہتا ہے۔ جب ایک انسان توحید پرست ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا ہوگا، صرف اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا، اپنی جبیں کو جھکانا صرف اللہ کے سامنے اس کا ہوگا، اور اپنے نظر و نیاز، منت، ہر کام اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے اپنے رب سے امید کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ انسان ہے جو عدل کر رہا ہے، قرآن کے اس سنہری اصول پہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ جو پہلا اصول کامیابی کا بتایا گیا معاشرے کو بنانے کے لیے کہ معاشرہ جنت بن جائے، تو جنت یہ بنے گی کہ ہر انسان کیا ہو؟ توحید پرست ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، ظالم نہ ہو۔ ظالم شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ وہ شرک کس طرح کا ہو؟ کسی سے امید رکھتا ہے تو یہ شرک ہے، کسی کے آگے جھکتا ہے تو یہ شرک ہے، اور کسی سے مسائل کو اس لیے بیان کرتا ہے کہ میرا مسئلہ صرف یہی حل کرے گا، تو یہ شرک ہے۔ وہ شرک خفی ہو یا وہ شرک وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ شرک سیاستی کیوں نہ ہو، تو یہ ظالم ہے، یہ ظالم۔ اور ظالم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا
کہ یہ کبھی بھی اس دنیا کو جنت نہیں بنا سکتا. آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی جہنم. جو عادل نہیں کرتا آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی جہنم. تو اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا ظلم کیا. اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور ظلم جو ہے قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں ہوگا. تو اب پہلا مفہوم خلاصہ عدل کا یہ ہے کہ انسان کیا ہو؟ موحد ہو، توحید پرست ہو، اپنے رب کو رب ماننے والا ہو. ایک بات کہتا چلوں، ہم سب مسلمان ہیں. ہم سب مسلمان ہیں نا؟ ہم سب مسلمان ہیں. تو مسلمان کے ساتھ ساتھ ہم مومن بھی ہوں. مومن بھی ہوں. اب اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کے معنی میں فرق ہے. مسلمان کہتے ہیں اللہ کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو ماننے والا. مومن کہتے ہیں اللہ کی ماننے والا. کا اور کی کا فرق ہے بس. مسلمان کہتے ہیں اللہ کو مان، ہم سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. ہم سب مانتے ہیں اللہ ایک ہے، یہی سب کہتے ہیں نا، تو ہم مسلمان ہیں. سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، زبان سے کہتے ہیں نا، لیکن جب خوشی آتی ہے تو اللہ کی نہیں مانتے جو اللہ نے حکم دیا. جب کوئی غم آتا ہے تو اللہ کی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں. جب کوئی معاملہ آتا ہے زندگی کے سارے موڑ آتے ہیں تو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے، اپنے نفس کی، اپنے من کی مانتے ہیں. تو مومن نہ ہوئے، مومن نہ ہوئے، مسلمان ہوئے. تو مسلمان بھی بننا چاہیے، مومن بھی بننا چاہیے. جب مومن بنیں گے تو پھر عادل بنیں گے، پھر عادل بنیں گے. مسلمان، مومن، ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے سب ہیں. عمل کرنے والے خوشی غمی میں اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی. سنت کی بات آ جائے، چھوڑو مولوی صاحب، چھوڑو کرو. یہ ایک ہی دفعہ شادی ہوتی ہے، کوئی روزانہ تھوڑی شادیاں ہوتی ہیں، کرو بس ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں تو مومن نہ ہوئے، مومن نہ ہوئے. مسلمان تو ہو گئے، مومن کیوں نہیں ہوئے؟ اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اپنی من مانی. تو عدل کا ایک مفہوم یہ ہے کہ شرک سے باز آنا، اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق بن جائے، تعلق بن جائے، جس کو کہتے ہیں توحید. توحید پرست ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اس کو عدل کہتے ہیں، عدل، اس کو عدل. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ عدل کرے انسان اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ عدل کرے. جب تک اپنی جان کے ساتھ عدل نہیں کرے گا تو معاشرہ جنت نہیں بنے گا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. یہ ہر فرد کے لیے ہے، نہ کہ صرف عدالت میں بیٹھنے والے ججوں کے لیے ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا عدل نہیں ہو رہا عدالتوں میں. پہلے ہم خود ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکمران ملے عمر جیسے. وہ عمر جیسے حکمران کیسے ملیں گے؟ پہلے رعایا تو ویسے بنے نا جیسے حضرت ابو طلحہ تھے. حضرت عمر کے دور میں رعایا بھی تو ایسے بنے نا جیسے حضرت ابو طلحہ تھے، جیسے حضرت زبیر تھے، اور جیسے حضرت عثمان غنی تھے، جیسے سیدنا حضرت علی تھے، جیسے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. وہ ایسی رعایا بھی بن کے دکھاؤ تو پھر عمر جیسا حکمران آئے گا نا.
ہم کہتے ہیں حکمران سیدھے ہو جائیں، ہم جیسے کرتے ہیں ویسے کرتے رہیں، ایسے کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں۔ پہلے خود اپنی جان کے ساتھ عدل کرو، اپنی جان کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنے بدن کے ساتھ عدل کرو۔ وہ کیسے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا دو ستونوں کے درمیان رسی بندھی ہوئی ہے، رسی۔ حضور نے پوچھا یہ رسی باندھی ہوئی ہے یہ کس لیے ہے، کس کی باندھی ہوئی ہے؟ تو فرمایا گیا، بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت زینب نے باندھی ہے۔ وہ کس لیے باندھی؟ اس لیے باندھی ہے کہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں، نیند آنا شروع ہوتی ہے، تو جب نیند کا غلبہ آتا ہے تو رسی اپنے کندھوں کے ساتھ، بازوں کے ساتھ باندھ لیتی ہیں تاکہ نیند نہ آئے، عبادت کرتی رہیں۔ حضور نے فرمایا ان رسیوں کو توڑ دو۔ یہ کیسا عدل ہے کہ اپنی جان کے ساتھ ظلم؟ عبادت اس وقت کرو جب جسم میں توانائی ہو، جب جسم تھک جائے پھر سو جاؤ، آرام کرو۔ جب عبادت کرو تو جسم میں چستی ہونی چاہیے، نشاط ہونی چاہیے۔ ایسا ظلم نہ کرو، عدل کرو کہ ہر چیز کا ایک حق ہے، تمہارے بدن کا، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اس کو ادا کرو۔ حضور نے فرمایا رسیاں توڑ دو، جب نیند کا غلبہ ہے تو سو جاؤ۔ جان کے ساتھ عدل کرنا۔ حضرت سلمان، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے درمیان حضور نے رشتہ مواخات قائم کیا۔ رشتہ مواخات میں نے بتایا تھا کافی عرصہ پہلے جمعے میں، رشتہ مواخات کہ جو صحابہ مکہ سے آئے تھے مدینہ، تو حضور نے مکہ اور مدینہ کے صحابہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، اور مدینہ کے لوگوں نے قربانیاں دی مکہ کے لوگوں کے لیے، مکہ کے صحابہ کے لیے۔ کیا قربانیاں دی؟ اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں تقسیم کر دیں، حتیٰ کہ اپنی جس کی 2 بیویاں تھیں انہوں نے طلاق دے دی کہ آپ دوسرے بھائی سے شادی کرو۔ یہاں تک مواخات کے رشتے حضور نے صحابہ کے درمیان قائم کیے۔ تو حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ دونوں کے درمیان حضور نے رشتہ مواخات قائم کیا۔ ایک دفعہ حضرت سلمان حضرت ابو دردہ کے گھر آئے۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا حضرت ابو دردہ کی اہلیہ، ان کی بیوی، پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے، پرا گندہ حال، اس حال میں پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھی ہیں۔ تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ آپ نے اپنی حالت اس طرح کیوں بنائی، یہ کیسی حالت ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کا جو بھائی ہے ابو دردہ کی بیوی تھی نا، انہوں نے کہا آپ کا بھائی ابو دردہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، عبادت کرتا ہے ساری رات، میرے حقوق تو میری طرف تو کبھی اس نے نظر ہی نہیں اٹھائی، میں اس کی بیوی ہوں، وہ میری طرف تو کوئی التفات ہی نہیں ہے، اس کی کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، وہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، شام کو عبادت کرتا ہے، تو میں کس کے لیے کپڑے پہنوں اور کس کے لیے میں بن سور کے رہوں؟ میں اس حال میں رہوں گی، ٹھیک ہے؟ جب یہ سنا حضرت سلمان نے تو حضرت سلمان حضرت ابو دردہ کے پاس گئے اور کہا بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ؟ عدل کرو۔ انہوں نے کہا اور کیا عدل کروں، میں سارا دن عبادت کرتا ہوں، رات کو عبادت کرتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، یہ عدل نہیں، یہ عبادت تو کرتا ہوں۔ حضرت سلمان نے اپنے بھائی سے کہا ابو دردہ سے، ابو دردہ عدل یہ نہیں ہے، عدل یہ نہیں ہے کہ تم اپنی جان کو ایسے کھپاؤ، سارا دن روزہ رکھو، شام کو کھڑے ہو جاؤ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ اپنا پتہ، نہ اپنی جان کا پتہ۔ یہ کون سا عدل ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ ایسا مت کرو۔ اسی معاملے کا پتہ حضور کو چلا کہ سلمان نے اپنے بھائی سے یوں کہا
حضور نے حضرت سلمان سے، بلکہ حضرت ابو دردہ حضور کے پاس پہنچ گئے کہ مجھے بھائی نے یوں کہا ہے، تو حضور نے فرمایا ابو دردہ تیرے بھائی سلمان نے ٹھیک کہا ہے، تو عدل نہیں کرتا، تو اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ عدل کا دوسرا مفہوم ہے کہ اپنی جان سے عدل کرو، اپنی جان کو ایسے ضائع نہ کرو جیسا کہ آج کل کے رجحان میں خودکشی ہے۔ خودکشی یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا، خودکشی کرنا، کبھی لڑکا خودکشی کر رہا ہے، کبھی لڑکی خودکشی کر رہی ہے، وہ کسی صورت میں، کوئی لڑکی جو ہے وہ نہر میں ڈوب گئی، کسی نے چھلانگ لگا دی مینار سے، کسی نے اوپر بلڈنگ سے چھلانگ لگا دی، کسی نے اپنے آپ کو رسی سے باندھ دیا، تو یہ عدل کے خلاف ہے، یہ عدل کے خلاف ہے۔ اپنی جان کے ساتھ ظلم کرنا، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کرنا، یہ عدل نہیں، یہ ظلم ہے، ظلم۔ حضور نے فرمایا جس آدمی نے دنیا میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا ہوگا تو قیامت کے دن جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا اور اس کو اسی طرح گرایا جائے گا اور وہ جہنم میں ایسے ہی گرتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، جس نے اپنے نفس کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو رسی سے باندھ کر اپنے آپ کو لٹکایا اور اپنی جان گنوا دی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص جہنم میں ایسے لٹکایا جائے گا اور ہمیشہ اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی پانی میں ڈبو دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہنم میں اسی طرح اس کو سزا دی جائے گی اور وہ سزا ہمیشہ کی ہوگی۔ جس صورت میں دنیا سے وہ گیا، اگر اپنے آپ کو آگ لگئی تو اس کو اسی طرح آگ لگائی جائے گی، اپنے آپ کو پانی میں ڈبویا تو اس کو اسی طرح پانی میں ڈبویا جائے گا، اسی طرح کی سزا جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہوگی۔ تو اس لیے اپنی جان کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہ کرنا، حالات جیسے بھی آ جائیں۔ اگر ایسا کیا تو پھر یہ عدل نہیں ہوگا، اور جس معاشرے میں اس طرح کا عدل نہ ہو، وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے، تو وہ معاشرہ کبھی جنت نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا عدل کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ بھی، اپنی جان کے ساتھ بھی انصاف کرو اور اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ انصاف کرو، برابری کرو۔ اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق کی بات نہیں کرتے۔ اپنی جان کی پرواہ تو کرتے ہیں، دوسرے کی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ دوسرے کا مال ڈکیٹی سے، چوری سے، ظلم سے چھین لینا، یہ ظلم ہے، یہ عدل تو نہیں، یہ عدل تو نہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کرنا، اور پھر یہ کہنا، ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں آج کل اتنی حالات ہیں کہ ایسی تنگ دستی ہے، ایسی قحط سالی ہے کہ آدمی اب بغیر کھائے پیے گزارا نہیں کر سکتا، لہٰذا اب کسی سے چھیننا تو ہے نہیں۔ اسلام ایسے اصول نہیں بتائے، حالات جیسے بھی آ جائیں لیکن عدل کے دامن کو نہیں چھوڑنا، چوری نہیں کرنی، ڈکیٹی نہیں کرنی، کسی کو مارنا نہیں، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی سے بد اخلاقی نہیں کرنی اور کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرنا۔ اگر کسی کی عزت کو پامال کیا، کسی کی پگڑی کو اچھالا، کسی کے حق کو کھایا اور کسی کا مال چرایا، کسی سے ڈکیٹی کر کے اس کے مال کو چھینا اور اس کو مار دیا، جان سے مار دیا، تو یہ عدل نہیں ہوگا۔ ایسے معاشرے میں کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا اور ایسے معاشرے کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عدل نہیں ہے۔
پہلا اصول جو قرآن میں بتایا گیا، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ عدل قائم ہوگا تو پھر معاشرہ اچھا بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے جو بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں، وہ انصاف کرنے والے بن جائیں۔ جب تک رعایا انصاف کرنے والی نہیں بنے گی، آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک رعایا کا مالک ہے، ہر ایک اپنے گھر کی رعایا کا مالک۔ تو جب اپنے گھر میں عدل نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا خیال نہیں کرتا، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرتا، ماں بیٹی کی خیال نہیں کرتی، بیٹی ماں کا خیال نہیں کرتی، رشتہ دار ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، ایک کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، تو پھر عدل نہیں ہے، ایسے معاشرے میں امن نہیں ہوگا۔ وقت ختم ہو گیا، پھر اگلے جمعے انشاءاللہ بات کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔